بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ سبق اس کو سمجھو. ہمارے یہاں پہ جو ہمارے مصاحف ہیں قرآن کریم ہے اس میں دو زبر اس طرح لکھے ہوئے ہیں، دو زیر اس طرح لکھے ہوئے ہیں، دو پیش اس طرح لکھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. عربی مصاحف کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، اس طرح اور اس طرح استعمال ہوئے ہیں، اس طرح اور اس طرح. اس میں فرق کیا ہے؟ عربی مصاحف میں جب اس طرح اور اس طرح آئیں گے اس کو مکمل کہتے ہیں، حرکات چھوٹے ہوئے حرکات نہیں کہتے. یہ اظہار کی صورت میں آتے ہیں. کس میں آتے ہیں؟ جب نون تنوین کے بعد جب بھی نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس سے پہلے دو زبر اس طرح ہوں گے، دو زیر اس طرح ہوں گے، دو پیش اس طرح ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب نون تنوین کے بعد یہاں پر اگر ادغام والے حروف آئیں گے، کون سے حروف آئیں گے؟ ادغام والے حروف آئیں گے. تو ادغام والے حروف میں اگر ہم غنہ کریں گے، اخفا کریں گے، تو اس صورت میں اس کو اس طرح لکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یا اخفا کریں گے، اخفا کی صورت میں حروف اخفا اگر آتے ہیں تو اس صورت میں اس طرح لکھتے ہیں. اقلاب کی صورت میں ایک زبر ایک زیر ایک پیش دیتے ہیں، چھوٹا سا میم لکھتے ہیں. چھوٹا سا جہاں پر اقلاب ہوتا ہے نا، اقلاب کی صورت میں ایک پیش ہوگا اور ساتھ میں چھوٹا سا میم لکھا ہوگا. ایک زیر ہوگا، ساتھ میں چھوٹا سا میم لکھا ہوگا. ایک زبر ہوگا، ساتھ میں چھوٹا سا میم لکھا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اسی طرح نون ساکن کے اندر یہ کیا کرتے ہیں؟ نون ساکن میں دیکھیں من یقول، ادھر جزم نہیں دیتے. ادھر جزم کب دیں گے؟ نون ساکن میں جزم اس وقت دیں گے جب اس پر اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ یعنی حروف حلقی آئیں گے تو یہاں پر وہ جزم لکھتے ہیں. حروف حلقی نہیں ہوں گے تو یہاں پر اخفا کی صورت میں جزم، اسی طرح ادغام کی صورت میں بھی جزم. ينفقون کے اندر آپ دیکھیں، ينفقون میں یعنی فا ہے تو ينفقون میں غنہ ہوگا نا، اخفا ہوگا. تو اخفا کی صورت میں بھی نون ساکن کو وہ جزم نہیں دیتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. کل کے لیے اگر آپ جو ہے نا کیا نام ہے عربی مصاحف آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ اس چیز کو سمجھیں گے. صحیح ہے؟ تو وہ اس طرح ہوتے ہیں ان کا. اسی طرح میم ساکن کے بعد اگر اظہار والے حرف آتے ہیں، اظہار والے حرف، تو اس صورت میں میم کو جزم دیتے ہیں. میم کو کیا کرتے ہیں؟ یہ انعمتا میں دیکھیں، انعمتا نون کو بھی جزم دیا ہے، میم کو بھی جزم دیا ہے. کیوں؟ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اظہار ہو رہا ہے تو یہاں پر اظہار کی صورت میں جزم دیا ہے. میم ساکن میں میم ساکن کے بعد تا ہے، اظہار ہو رہے ہیں تو اس صورت میں بھی انہوں نے جزم دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ آپ کو یہ میں سمجھا دوں. صحیح ہے؟ اس کے بعد آپ کو میں جو ہے نا کہنا میں کڑی حرکات والا قاعدہ سب بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. صحیح ہے؟ ہمارے مصاحف کے اندر اس طرح لکھے ہوئے با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، ایسے ہے نا. عربی مصاحف میں یہ اس طرح لکھے. یہ الف لکھا ہے، اس کو الف صغیرہ کہتے ہیں. یہاں پر کڑی زیر کے جگہ زیر ڈالا ہے اور یا لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں یا صغیرہ. اور یہاں پر الٹا پیش کے بجائے یہاں پر پیش لکھا ہوا ہے اور چھوٹا سا واو لکھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں واو صغیرہ. کیا کہتے ہیں؟ واو صغیرہ. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں بھی وہ اس طرح لکھتے ہیں، بھی لہو وہ اس طرح لکھتے ہیں. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے اردو والے اس کو بڑی یہ بولتے ہیں اور گول والے کو چھوٹی یہ بولتے ہیں. عرب اس کو کہتے ہیں یا صغیرہ. کیا کہتے ہیں؟ یا صغیرہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کے ہاں جو ہے نا کیا نام ہے، اس کے ہجے اس طرح ہوں گے: با الف صغیرہ با، با یا صغیرہ بی، با واو صغیرہ بو. سمجھ میں آیا؟ کیسے؟ با الف صغیرہ با، با یا صغیرہ بی، با واو صغیرہ بو. ہمارے ہاں کیا ہے؟ با کڑا زبر با، با کڑی زیر بی، با الٹا پیش بو. اب سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا
کہ یار یہ اس میں فرق کیوں ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہیں نا کہ اس میں فرق کیوں ہے؟ یہاں پر یہ الف صغیرہ یا صغیرہ واو صغیرہ کیوں دیا؟ ادھر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کیوں دیا ہے؟ اصل میں یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہ قرآن کریم میں یہ کھڑا زبر ہو گیا یا الف صغیرہ ہو گیا، اسی طرح کھڑی زیر یا صغیرہ الٹا پیش واو صغیرہ، یہ رسم الخط میں داخل نہیں ہے، رسم الخط میں داخل نہیں ہے، لیکن نقل متواتر میں یہ حروف مدہ پڑھے جا رہے ہیں۔ نقل متواتر میں صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے جس طرح سکھایا اور صحابہ کرام نے امت کو جس طرح سکھایا، تو انہوں نے اس کو جو ہے کیا نام ہے یعنی مدہ پڑھے ہیں۔ کیا پڑھے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کیا پڑھا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو یہ جو ہے کیا نام ہے رسم الخط میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے تو ادھر الف واو یا لکھا ہوا نہیں ہے، رسم الخط میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے اس میں الف واو یا لکھا ہوا نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ تو وہ رسم الخط میں نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے نا چھوٹا سا الف اور چھوٹی سی یا اور چھوٹا سا واو دے دیے، اور پاکستانی مصاحف کے اندر کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش دے دیا ہے۔ باقی پڑھنے کا طریقہ اسی طرح حروف مدہ کی طرح ہے۔ کیوں؟ یہ نقل متواتر میں یہ جو ہے نا کیا نام ہے نقل متواتر میں یہ حروف مدہ ہے، نقل متواتر میں کیا ہے؟ حروف مدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں؟